خواتین و حضرات، آج کے اس سیمینار کا موضوع آزاد عدلیہ ہے۔ آزاد عدلیہ جمہوری معاشروں کے لیے ایک روح کا مقام رکھتی ہے۔ جن معاشروں میں عدلیہ آزاد نہیں ہوتی، ان معاشروں میں انصاف کا اور عوام کی بہبود کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 22 سال سے زائد عرصے کی جدوجہد، جو کہ انصاف کے لفظ اور انصاف کے تصور کے گرد گھومتی ہے، اس کو آج اجاگر کرنے کے لیے اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آج ہماری جوڈیشری کتنی آزاد ہے، ہماری عدلیہ کو کتنا آزاد ہونا چاہیے، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں سب سے پہلے دعوت خطاب دے رہا ہوں ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار چودھری ریاست علی گوندل، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے قائدین اور تحریک انصاف کے چیئرمین، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب، آپ تحریک انصاف کے تو چیئرمین ہیں، لیکن عوام کے دلوں پہ آپ کی حکمرانی ہے اور آپ عوام کے وزیر اعظم ہیں۔ آج آپ کو دیکھ کر مجھے 1998 کا سال کو صحیح یاد آ رہا ہے۔ جناب، سب سے پہلے میں نے اس وقت وزیر آباد بار کا ممبر تھا، آپ کو وزیر آباد میں خطاب کرنے کے لیے بلایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ ایک پسماندہ تحصیل تھی، اس وقت آپ نے ابھی شروع تھی تحریک، ابھی شروع ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی آپ نے انصاف اور رول آف لا پہ بات کی تھی، اور بھی کئی سوال و جواب ہوئے تھے، ان کا سب کا ذکر کروں گا تو بہت کام لمبا ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت سے مجھے خوشی ہے کہ آج میں آپ کے سیمینار میں تقریر کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بلانے والوں میں سے تھا۔ اس وقت بھی آپ نے رول آف لا اور انصاف کے نظام پر بات کی تھی۔ آپ کی مسلسل جد و جہد کے ثمرات آج سب کو نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ میں حکمران لوگوں کے دلوں، آپ کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پہ ہے۔ جناب خان صاحب، 2000 سال قبل مسیح بابل کے بادشاہ ہمورانی نے اپنے دربار کا نظام چلانے کے لیے ایک ضابطہ ترتیب دیا تھا، جسے پہلا قانون قرار دیا گیا، اور ہمورانی کو فرسٹ لا گیور آف دا ورلڈ کا لقب دیا گیا۔ جناب خان صاحب، آپ کا سلوگن ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ، یہ اتنا عظیم فلسفہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت خطیب نے کہا تھا کہ کبھی آپ نے اذان پہ غور کیا ہے؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو مجھے اب جب آپ کا یہ سنا فلسفہ تو میں نے تھوڑا سا غور و خوض اس پہ شروع کر دیا کرنا کہ واقعی کیا ہے۔ میں نے کچھ تھوڑا بہت اقبال کو بھی پڑھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پہ ایمان اور یقین آپ کا ہو جائے تو بہت سے بتوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے جو دنیاوی بت بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فلسفہ حیات ہے، اس کو اپنانے سے خود ہی جنم لیتی ہے۔ خود ہی اقبال نے بھی تو کہا ہے، خود ہی کا سر نہاں ہے لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آگے جا کے اقبال نے، میں اس کا عرض کروں گا جو کہ مجھے کم از کم میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، اس نے اس کو اس طرح سمجھا کہ بتوں کو تجھ سے امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آئین پاکستان کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ آج جو
موضوع زیر بحث ہے اس کے حوالے سے اس میں آئین کے چند آرٹیکل کا حوالہ دینا بڑا ضروری ہے۔ آرٹیکل 3 ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن، آرٹیکل 4 رائٹس آف انڈیویجول، آرٹیکل 8 فنڈامنٹل رائٹس، آرٹیکل 10 فیئر ٹرائل، آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ، آرٹیکل 19 رائٹس آف انفارمیشن اور آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزن۔ سر اس میں ایک ریفرنس دوں گا 11 دسمبر 1958 کو کراچی بار کو خطاب کرتے ہوئے جناب جسٹس ایم آر کیانی نے کہا تھا، اس کے میں الفاظ جو ایگزیکٹ بتاؤں گا، انہوں نے فرمایا تھا جہاں تک بنیادی حقوق کا تعلق ہے وہ اتنے بنیادی ہیں کہ آپ انہیں منسوخ کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت ماشاء اللہ لگ چکا تھا جب انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ تقریر کی آزادی، ملزم کا حق دفاع، قانون کی نظر میں برابری، یہ معاملات وہ نہیں جن کو بنیادی حقوق قرار دینے کے لیے کسی اعلان کی ضرورت ہے۔ عدل میں مختصر سا اور بھی مقرر ہے عرض کرتا جاؤں گا۔ عدل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جس کا قرآن میں متعدد بار ذکر ہے۔ حال ہی میں جو واقعات رونما ہوئے، جو گرفتاریاں ہوئیں، جو پکڑ دکڑ ہوئی، جو فریڈم آف سپیچ کو بزور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، جیسے معاملات عوام میں زیر بحث ہیں۔ اب تو گلی کوچوں میں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ فلاں کو پکڑا ہے، فلاں کو کیوں نہیں پکڑا۔ اور مجھے یاد ہے کہ بے شمار لوگوں نے بڑے واضح انداز میں اداروں پہ تنقید کی تھی، اور کچھ نے تو نام لے کر تنقید کی اور توہین آمیز جو الزامات تھے وہ لگائے گئے، لیکن مگر کچھ نہ ہوا، ان کے خلاف کچھ نہ ہوا۔ عوام اسے ڈسکریمنیشن کہتے ہیں۔ جب عدل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے تو میں یہ عرض کروں کہ فطرت نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو شاد کام کرے اور کسی کو محروم کر دے۔ فطرت جب بھی آسمان کی قندیلیں روشن کرتی ہے تو صرف پاش لوکیلٹی میں نہیں چمکتی، بلکہ قید خانے کے روزنوں سے لگی ہوئے نگاہیں بھی اسے دیکھ لیا کرتی ہیں اور اسے فیض یاب ہوتی ہیں۔ میں ایک قانون دان کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کروں گا کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا، اس کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ بات پریشان کن ہے۔ بلکہ جو ورلڈ جسٹس پروگرام ہے اس میں جو تھی ہماری، پاکستان رینکڈ 130 آؤٹ آف 39 کنٹریز آن دی رول آف لا ہماری، اور یہ آپ اس کو اگر مطالعہ کریں کہ جو نمبر 1 2 3 4 پہ ہے وہی ہیں جو ڈیولپ ہیں، جدھر انصاف جو ہے وہ میسر ہے ہر ایک کو ایکول بیس پہ، غریب اور امیر سب کو ہے۔ ادھر ٹونی بلیئر کو بھی ہو جاتا ہے، ادھر جس کو بھی کوئی کرتا ہے جرم اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے، خواہ وہ وزیر اعظم ہو اور خواہ وہ کوئی ایک آرڈنری بندہ ہو۔ اسی لیے وہ ڈیولپ ہے، اسی لیے انہوں نے ترقی کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا نہ معیشت آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ہی ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ڈیو پروسیس آف لا کو فالو ہونا چاہیے۔ انصاف کا نظام انوسینٹ ٹل پروون گلٹی کے اصول پر قائم ہے۔ انوسینٹ ٹل پروون گلٹی کے اصول پر قائم ہے۔ حکومت وقت فنڈامنٹل رائٹس، فریڈم آف سپیچ، رائٹ آف انفارمیشن کو زور بازو سے دبانا چاہتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ایسی کوشش کی وہ ناکام ہوا۔ دبے گی کب تلک آواز آدم، ہم بھی دیکھیں گے۔ عدلیہ بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ مخلوق کے خدا کی نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں، تاریکیوں میں آپ روشنی کی کرن ہیں۔ پنجاب میں جس طرح انتشار پھیلا، عدلیہ کا فیصلہ ہی تھا جس نے پنجاب کو انتشار سے بچایا۔
اور عدلیہ کو جن آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا ہے اس کی محافظ کون ہے، ایگزیکیوٹ کس نے کروانے ہیں، وہ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ اگر یہ سارے معاملات اعلیٰ عدلیہ ان کو اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اور میری اپنی یہ فور تھاٹ ہے کہ اگلا آنے والا وقت اور مشکلات ہوں گی اس میں، تو اگر یہ ملک کو آگے بھی ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں، اگر ملک کو ڈیولپ کرنا ہے، ملک کو ترقی دینی ہے، ملک کو بچانا ہے آپ نے، تو رول آف لا کو کرنا ہوگا اور اعلیٰ عدلیہ کو سامنے آنا ہوگا، ورنہ بڑے خوفناک حالات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ آزاد عدلیہ ہی جمہوریت کو دوام دے سکتی ہے۔ جن آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی محافظ ایک عدلیہ ہی ہو سکتی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر آزاد فیصلے نہ ہوئے اور عدلیہ نے کوئی ایکشن نہ لیا تو عوام الناس یہ کہنے پہ کہیں مجبور نہ ہو جائیں کہ اس کی عدالت میں نہ لے جاؤ مجھ کو، اس کی عدالت میں نہ لے جاؤ مجھ کو، وہ تو ناکردہ گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا دعا گو ہوں، تمہارا کمال ترقی کرے۔ میں ایک دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا۔ خان صاحب، تمہارا کمال ترقی کرے، قیامت تک تمہارا جمال بڑھے عمر جامدہ کی طرح۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان کے سیکرٹری ریاست علی گوندل صاحب، بنیادی حقوق اتنے بنیادی ہیں کہ آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بات آج بھی اسی زور و شور سے ہمیں کرنی ہوگی جب کسٹوڈیل ٹارچر کے ثبوت دینے کے باوجود ججز قیدیوں کو، ملزمان کو پھر اسی کسٹوڈی میں دے دیتے ہیں، تو پھر نظام انصاف پہ ان سوال ضرور اٹھیں گے۔ یہاں پہ وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آج ہم جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان مسائل کا ادراک تو شاید ہمیں بہت دیر سے ہے، لیکن ان مسائل کے اوپر عمل درآمد اس طرح زور و شور سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو فیصلے آزاد کرنے ہوں گے تاکہ ان کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ آج اعلیٰ عدلیہ یا ضلعی عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو اپنے فیصلے اور اپنے اقدامات کے ذریعے وہ اعتماد بحال کرانا ہوگا۔ میں اس موضوع پہ مزید بحث اور مزید غور کرنے کے لیے پاکستان کے وکالت کے شعبہ سے منسلک ایک بہت بڑے نام، ایک بہت بڑے ذہن سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے درخواست۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب، معزز حاضرین، میں بہت ممنون ہوں آپ نے مجھے موقع دیا۔ جو موضوع آج زیر غور ہے یہ بہت ہی بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ ہماری 75 سالہ تاریخ جو ہے اسی موضوع کے ارد گرد عبارت ہے۔ شروع دن سے ہمیں یہ معاملہ لاحق ہوا کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو کیسے یقینی بنایا جائے، اور کیوں عدلیہ کی آزادی ہمیں ماند ہوتی نظر آئی۔ ہر دور میں ہی ضرور رہے مردان حر جنہوں نے ہر قسم کے جبر کا سامنا کیا، جسٹس کیانی ہوں ایوب خان کے مارشل لاء کے سامنے ڈٹ جانے والے، یا جسٹس ہمدانی ہوں جنہوں نے بھٹو صاحب کو بیل دی جب ان کو سیاست سے بے دخل کرنے بلکہ ان کو زندگی سے بے دخل کرنے کا ارادہ تھا۔ تو ایسے جج صاحبان ہمیشہ ہماری تاریخ کا حصہ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر دور میں ہر طالع آزما نے عدلیہ کی جانب نظر دوڑائی اور یہ چاہا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اس نے حدود سے روگردانی کی ہے، اس کو ایک مہر ملے عدلیہ کی جانب سے قبولیت کی۔ یہ تمیز الدین کیس میں بھی ہوا سن 54 میں، جب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا، جب آئین بننے والا تھا اسمبلی تحلیل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تواتر سے کئی مقدمات ہیں ہر دور میں
جب بھی تالے آزما نے مقتدر حلقوں نے کچھ چاہا، عدلیہ نے ان کو وہ پیش کر دیا۔ اس میں ضرور استثناء رہا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، دست قاتل کو جھٹک دینے کی ایک روایت بھی ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن وہ ایک اقلیتی روایت ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری اکثریت جو تاریخ ہے عدلیہ کی، اس نے جابر کا ساتھ دیا۔ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل، اب ہم اس کو کہتے ہیں، برملا ہمارے سامنے ہے۔ اس فیصلے میں شامل ایک جج صاحب نے بعد میں جب اپنے میموائرز لکھے، اپنی یادداشتیں تحریر کیں، تو برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ان پر جبر تھا، اور جبر کے ماحول میں ان سے وہ فیصلہ لیا گیا جس کو آج ہم ایک برا فیصلہ کہتے ہیں، جس نے ہر سیاستدان کے لیے ایک تنبیہ کھڑی کی کہ یہ کرو گے، اس حد سے آگے بڑھو گے تو تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کیسے حاصل ہو؟ ہمارے آئین میں بالکل لکھا ہے، جناب گوندل صاحب نے وہ شکیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں، آئین کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ مجھے وہ دن یاد ہے سن 96 میں جب الجہاد ٹرسٹ، ایک بڑا مشہور ہمارا مقدمہ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ججوں کی تعیناتی جو ہے وہ صرف وزیر اعظم نہیں کریں گے، اس میں عدلیہ کا رول ہوگا، چیف جسٹس صاحب کا رول ہوگا۔ ہم نے بہت خوشی منائی، مٹھائیاں بانٹی، ہم نے سوچا کہ اب عدلیہ آزاد ہو جائے گی، اب ایسے جج ہمیں میسر ہوں گے جو بہادر ہوں گے، جو فرض شناس ہوں گے، جو جبر کے سامنے کھڑے ہو جانے والے ہوں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ مارشل لاء پھر لگا سن 99 میں، اس کے بعد پھر مقدمے آئے جنہوں نے مارشل لاء کو تقویت دی، قبول کیا، گلے لگایا اور اس کو آئین کا حصہ بنا دیا۔ تو وہ جو مقصد تھا ہمارا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر تگ و دو ہوئی، پھر ہم نے کوشش کی، لائرز موومنٹ چلی، ہم اس میں جیلوں میں گئے، بہت سے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں بشمول میرے، 1 سال 1.5 سال ہم نے وکالت نہیں کی، 2 دفعہ میں جیل گیا، سر پہ ڈنڈے کھائے، بازوؤں پہ ڈنڈے کھائے، اور اس تگ و دو میں کہ ہم نے عدلیہ کو آزاد کرانا ہے۔ اور وہ عدلیہ ہوئی بحال، لیکن کیا وہ عدلیہ بحالی کے بعد اس طرح سے آزاد ہمیں نظر آئی جو ہماری توقع تھی؟ مجھے غم سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا پھر نہ ہوا۔ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری کوشش تو بالکل برحق تھی، لیکن نتیجہ وہ ہمیں سامنے آتا نظر نہیں آیا جس کی ہمیں خواہش تھی۔ آج ہم پھر کھڑے ہیں، ہمیں پھر تمنا ہے عدلیہ کی آزادی کی۔ ہمارا آئین ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا، اس میں ہم نے عدلیہ کو پھر آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ پھر تعیناتی کا جو ذریعہ ہے وہ فرد واحد نہیں ہوگا، ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا، ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اب ایسے مردان حر سامنے آئیں جو ڈٹ جائیں، جو جبر کے سامنے ڈٹ جائیں، جو انصاف کی بات کریں ہر دور میں اور ہر مرحلے پر۔ لیکن کیا ہم نے یہ حاصل کر لیا؟ مجھ سے اگر آپ سوال کریں تو میں کہوں گا کہ بہت قابل احترام جج صاحبان یقیناً ہماری عدلیہ میں موجود ہیں، لیکن عدلیہ کا مجموعی جو رول رہا ہے وہ کوئی بہت یکسر تبدیل نہیں ہوا۔ ہم آج بھی عدلیہ کی آزادی کے اسی طرح خواہاں ہیں جیسے جب میں نے وکالت 30 سال پہلے شروع کی تو اس وقت تھے، یا جب میرے والد نے اس سے 40 سال پہلے وکالت شروع کی تو وہ تھے۔ وہ ایک خواب ہے جو چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس تمام تگ و دو کے باوجود ہمیں وہ آزادی، عدلیہ کی وہ آزادی نظر نہیں آتی، میسر نہیں ہوتی جس کے ہم طلبگار ہیں۔ اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا تعلق صرف عدلیہ سے نہیں ہے، عدلیہ کی آزادی کا تعلق ہماری مجموعی آزادی سے ہے۔ جب تک ہم تمام لوگ، ہماری سیاست جبر کے تابع ہوگی، ہماری عدلیہ بھی جبر کے تابع رہے گی۔ جس آزادی کا ذکر جناب عمران خان صاحب آپ نے کیا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ روح کی آزادی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب تک روح آزاد نہیں ہوتی، کاغذ پہ آئین میں شکیں لکھ دینے سے، آئین میں ترمیم کر دینے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ اور روح کب آزاد ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ روح تب آزاد ہوتی ہے جب وہ خوف سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مختلف خوف ہیں جو ہمیں لاحق رہتے ہیں، اندیشہ ہے فردہ، اندیشہ ہے زود و زیاں، یہ خوش ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، مجھے یہ عہدہ مل جائے گا، میں یہاں خاموش ہو جاؤں تو میں فلاں جگہ ترقی پا جاؤں گا، میرا مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تمام خوف ہیں، یہ تمام لالچیں ہیں جن کو لے کر ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں بطور وکیل اور بطور شہری۔ لیکن جب تک ہم اس خوف سے آگے نہیں بڑھیں گے، میری نظر میں ہم
نہ بطور شہری آزاد ہوں گے، نہ بطور جج آزاد ہوں گے۔ لہٰذا یہ خوف ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے۔ جب تک ہم اس خوف کو عبور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ کاغذ پر آپ جتنی مرضی آزادیاں لکھ دیجئے، جتنی مرضی شکیں آپ آئین میں ڈال دیجئے، ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اور آزادی کب میسر ہوتی ہے؟ پھر یہ سوچنے کا ایک مرحلہ ہے۔ ایک تو ذاتی آزادی ہے کہ میں ڈٹ جاؤں، میری روح میں بالیدگی ہو، میرے اندر کوئی بڑے نصب العین کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو اور میں اس جذبے کے لیے جت جاؤں اور میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، میرے اندر ہے عشق، میرے اندر ہے خودی، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں ایک بڑا نصب العین۔ یہ تو ایک ذاتی میری خودی کا ایک مظہر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے اس پہ بھی تو ایک جبر کا سایہ ہے، اور شروع دن سے وہ جبر کا سایہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سن 49 میں 1949 میں پہلی ہماری کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے تمام ممبران کے خلاف انکوائریاں تھیں کرپشن کی۔ یہ ایک حربہ ہے جو ہم نے شروع دن سے اپنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہے، لیکن آپ پروڈا کا قانون دیکھیں 1949 میں آتا ہے اور اس کا پریمبل یہ ہے کہ whereas there is rampant corruption in Pakistan among the political classes، اس دن سے یہ فیصلہ ہوا کہ آواز کو ہم نے سلب کرنا ہے۔ اس ملک میں سیاسی آواز، جمہوری آواز ہماری مرضی کے بغیر نہیں اٹھے گی۔ وہی آواز سنائی دے گی جس کو ہم چاہیں گے کہ وہ سنائی دے، اس کے علاوہ کسی آواز کا اس ملک میں، اس سرزمین پہ کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمیز الدین کیس کا میں نے ذکر کیا۔ ہم 60 کی دہائی دیکھتے ہیں، ایوب خان صاحب کا زمانہ، بہت ترقی ہوئی، بہت اچھی باتیں بھی تھی، لیکن یہ وہی دور ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا گیا، غدار کہا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ثانیہ مشرقی پاکستان ہو جاتا ہے، وہ شخص جو محترمہ کا پولنگ ایجنٹ تھا، ان کا دست راست تھا شیخ مجیب، وہ اب ہمیں غدار کی شکل میں نظر آتا ہے، ہمیں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک جمہوری دور آتا ہے، بھٹو صاحب کا دور، لیکن کیا کیا جاتا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ؟ مارشل لا اور اس کے بعد ایک عدالتی قتل۔ جس آواز کو جمہوری طریقے سے دبایا نہیں جا سکا اس کو جبر کے ذریعے دبایا گیا، اور ہر دور میں عدلیہ نے ساتھ دیا۔ وہ مارشل لا کی قبولیت ہو، وہ اس کے بعد اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہو، وہ کسی پارٹی کو تحلیل کرنے کا معاملہ ہو۔ نیشنل عوامی پارٹی کو سن 75 میں تحلیل کیا گیا۔ آج پھر وہ گونج میں سن رہا ہوں، ان مقدموں کو نکالا جا رہا ہے، جھاڑا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ شاید دوستوں کو یاد نہ ہو، سن 75 میں جب نیشنل عوامی پارٹی کو تحلیل کیا گیا تو ایک جج صاحب تھے ہمارے، جو اس وقت لا سیکرٹری تھے بطور ہائی کورٹ کے جج کے، انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس تیار کیا۔ وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہوا، ان کو فی الفور سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا، اور اس ریفرنس کو سننے کے لیے آ کے وہ بینچ میں بیٹھ گئے۔ اور ولی خان صاحب نے عدالت میں آ کے کہا کہ صاحب یہ تو آپ کا بنایا ہوا ریفرنس ہے، اپنے ریفرنس کا آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ میں نے ٹھیک بنایا کہ نہیں، تو برائے مہربانی کوئی بڑا بینچ تشکیل دے دیا جائے، بینچ کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ نہیں ہوا، پارٹی تحلیل ہو گئی۔ یہ ہماری روایت کا حصہ ہے، ہمیں اس روایت کو بھولنا نہیں ہے، اس کو ہمیں برا کہنا ہے، ہمیں یاد دہانی کراتے رہنا ہے کہ ہم ماضی کو بھولے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 80 کی دہائی میں جو ہوا، مارشل لا کا دور تھا، اس میں بہت سے ججوں کو فارغ کیا گیا جن کے حوالے سے اعتبار نہیں تھا کہ یہ ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اس کے بعد جو بچی کچی عدلیہ رہ گئی، اس نے بھی ایک بڑا باکمال فیصلہ دیا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ سن 88 میں اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر یہ چاہتے تھے کہ ایک سیاسی جماعت، ملک کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو الیکشنوں سے باہر کر دیا جائے۔ ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت یہ ضروری قرار دیا گیا کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے قوائف جمع کرائیں گی، اور پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، اس کی رجسٹریشن کی جائے یا نہ کی جائے۔ مارشل لا ابھی موجود تھا، اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر ابھی حیات تھے، ان کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک شاندار فیصلہ دیا سن 88 میں، جس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی حق ہے یہ ہر شہری کا کہ وہ سیاسی جماعت بنائے، سیاسی جماعت کا ممبر ہو، اور بطور ممبر الیکشن میں حصہ لے اور اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے۔ اس فیصلے کو بے نظیر بھٹو ورسز دی فیڈریشن 1988 سپریم کورٹ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا میری نظر میں وہ اہم ترین فیصلہ ہے۔ اس نے بہت سے حقوق کو نہ صرف
یاد کرایا ہمیں بلکہ عملی طور پہ موقع دیا کہ ان حقوق پر عمل کیا جا سکے۔ اس کے بعد الیکشن ہوا اور ایک جمہوری عمل کا انعقاد ہوا۔ لیکن کیا دیکھا ہم نے؟ 18 ماہ بعد 1990 کا الیکشن ہوتا ہے، اسمبلی کو پھر تحلیل کر دیا جاتا ہے 58(2)B کے تحت، اور پھر عدلیہ میسر تھی جس نے کہا بالکل ٹھیک کیا جناب آپ نے، یہ الیکشن سے آئی ہوئی حکومت اس قابل ہی نہ تھی کہ اس کو چلنے دیا جائے۔ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، نئے الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس الیکشن میں جو ہوتا ہے وہ آج اصغر خان کیس کا حصہ ہے۔ اصغر خان کیس 1990 کے الیکشن کے بارے میں ہے۔ 1990 کے الیکشن میں جو رول ادا کیا مقتدر حلقوں نے، وہ بات بعد میں جب اصغر خان کیس کا 2012 میں فیصلہ ہوا وہ بات کھل کے سامنے آ گئی۔ مجھے سعادت نصیب ہوئی، میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا اس مقدمے میں۔ 16 سال اصغر خان صاحب ڈٹ کے کھڑے رہے، ان کی 13 سالی کے باوجود وہ ہلکا ہلکا چلتے ہوئے عدالت آتے تھے، لیکن آخری دن تک وہ عدالت آئے اور انہوں نے کہا یہ میرا قرض ہے، اس قوم کا مجھ پہ قرض ہے کہ میں یہ مقدمہ لڑوں اور اس ملک کی سیاست کو جبر سے آزاد کراؤں۔ جو کچھ 1990 میں ہوا تھا وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقدمہ بھی ہو گیا، فیصلہ بھی آ گیا، جو لوگ ملوث تھے ان کے نام بھی سامنے آ گئے، ان صاحب کا کیا رول تھا، آرمی چیف کا، DG/ISI کا کیا رول تھا، تفصیل سے ایک فیصلہ 600 صفحات پر مشتمل وہ لکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 2012 کے بعد ہمیں کہا گیا خبردار اس فیصلے پر اگر عمل کرانے کی کوشش کی۔ فیصلے میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے اپنے اوتھ سے بڑھ کر سیاسی معاملات میں مداخلت کی، ان کا اوتھ، ان کا حلف ان کو منع کرتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، آپ نے سیاستدانوں سے رابطے نہیں کرنے، آپ نے پیسے نہیں بانٹنے، ان لوگوں کے خلاف کچھ تو کارروائی ہو۔ اصغر خان صاحب کی وفات کے بعد ان کی 92 سالہ بیوہ عدالت میں آئیں یہ تقاضا کرنے کہ اصغر جس مقدمے کے لیے اتنے سال لڑے اس کا کچھ نتیجہ تو سامنے آئے، کچھ عمل تو ہو، کوئی تادیبی کارروائی تو کی جائے، کسی کو تو کہا جائے کہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا، اس کی یہ تمہیں اب سزا ہم دیتے ہیں، خواہ وہ ایک معمولی سزا ہی ہو۔ لیکن کچھ نہ ہوا اور ہم لوگ بطور معاشرہ خاموش کھڑے رہے۔ یہ کام صرف اصغر خان کی بیوہ کا نہیں تھا کہ 92-93 سال کی عمر میں وہ عدالتوں میں آتی چھڑی پکڑے ہوئے، یہ ہم سب کا فرض تھا کہ ہم اپنی سیاست کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کرتے۔ جو جد و جہد اصغر خان صاحب نے کی تھی اس کو ہم آگے بڑھاتے، لیکن ہم نے شاید نہیں کیا اس تندہی سے جس کا یہ معاملہ متقاضی تھا۔ آج ہم پھر کھڑے ہیں اسی موڑ پہ، آج ہمیں پھر اندیشہ ہے کہ ہماری سیاست کو قید کر دیا جائے گا، ہماری سیاست میں مداخلت ہوگی۔ آج ہمیں پھر خوف ہے کہ عوام کی آواز کو سلب کیا جائے گا، عوام کے حقیقی نمائندوں کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت کا گلا گھونٹا جائے گا۔ تمام وہ اندیشے جو اس وقت تھے وہ آج پھر ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ میری اپنی وکالتی زندگی کے 30 سالوں میں میں نے پیش رفت ہوتے نہیں دیکھی۔ منیر نیازی نے کہیں کہا تھا، منیر اس ملک پہ کوئی آسیب ہے یا کیا ہے؟ حرکت ہے تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ۔ مجھے تو آہستہ سفر بھی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ضرورت ہے اب کہ ہم بے خوف ہو کر یہ تمام باتیں کریں۔ جو کچھ میں آج عرض کر رہا ہوں اس میں بھی شاید مجھے کوئی کل سامنا کرنا پڑے کسی تادیبی کارروائی کا، کوئی مجھے اس بارے میں گمان نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہم نے بہت سہا ہے یہ۔ دیکھیں 2007 میں جب NRO آیا، میں آپ کو بتاؤں میں ایک نسبتاً کم عمر وکیل تھا، مجھے ایسا لگا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیٹ میں گھسا مار دیا ہے۔ اور میں بیٹھ کر میں نے ایک پٹیشن بنائی، اس کو میں اپنے نام سے یا اپنے کسی جونیئر کے نام سے عدالت میں دائر کرنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کے اپنے کام ہوتے ہیں۔ اچانک ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا مجھے فون آیا، سلمان میری عمر اب 90 سال ہونے کو ہے، ایسا کالا قانون میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ہم نے انگریز کا بھی سامنا کیا تھا، یہ کیا کیا انہوں نے، میں مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پٹیشن تیار ہے، 100 بسم اللہ، آئیے آپ کا نام لکھتے ہیں اور اس کو ہم دائر کرتے ہیں، اور وہ ہم نے دائر کی۔ آج تک مجھے یاد ہے یہ دن تھا 9 اکتوبر 2007۔ ایک فل بینچ کے سامنے معاملہ لگا، ہم نے بحث کی، انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا، اس کے بعد بہت ہم پہ تنقید ہوئی۔ اگلی تاریخ 5 نومبر 2007 سپریم کورٹ میں رکھی گئی
4 نومبر کو میں گرفتار ہو جاتا ہوں. 4 نومبر اور 5 نومبر کی درمیانی رات ماڈل ٹاؤن تھانے میں بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح جو میں نے فل کورٹ کے سامنے مقدمہ آرگیو کرنا تھا اس کا کیا ہوگا. 3 نومبر کی ایمرجنسی لگ چکی تھی. 2 ہفتے کے بعد بیل ہوتی ہے, باہر نکلتا ہوں, پھر پولیس میرے گھر آتی ہے چھاپا مارنی اور میں دیوار پھلانگ کے بھاگتا ہوں, اور 2 ہفتے پھر میں غائب رہتا ہوں. تو ہم نے یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ قانون کی کہیں اصلاح ہو جائے, ہماری جو روح ہے وہ جاگ اٹھے, ہم خوف سے بیدار ہو جائیں, اور وہ تگ و دو آج بھی جاری ہے. لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کی آزادی کی تو ہم بات کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کی آزادی کی. یہ صرف کسی قانون کو بدلنے سے, آئین کو بدلنے سے آزادی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. یہ ایک سیاسی جد و جہد کا نتیجہ ہوگی. یہ اس عزم کا نتیجہ ہوگی جو نہیں مانتا جبر کو. جب تک یہ عزم ہماری قوم میں عام نہیں ہوگا, اور میں اپنے تمام قائدین کو آج یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں, التجا کرتا ہوں آپ سے بالخصوص, لیکن جو بھی سنے میں اس سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کارندہ بننا کسی کا چھوڑ دو, عوام کے کارندے بنو, کسی اور کے کارندے مت بنو. جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہوگی. اکا دکا لوگ ہوں گے. صفدر شاہ صاحب تھے, بھٹو صاحب کا جب مقدمہ سنا جا رہا تھا ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. ان کے خلاف آئیں گے لوگ, ان کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے گی, اور یہ زمین تنگ رہے گی اس وقت تک جب تک کہ زمین کی حاکمیت واقعتاً عوام کے ہاتھ میں نہیں آتی. حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے, لیکن اس کے نمائندے کے طور پہ, اس کے ٹرسٹی کے طور پہ حاکمیت ہمیں جمہوری طریقے سے زمین پر قائم کرنی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم سب محکوم رہیں گے, عدلیہ بھی محکوم رہے گی, ہمارے دیگر ادارے, ہماری صحافت بھی محکوم رہے گی. کچھ لفظ میں صحافت کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. جو آج ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے ناقابل قبول ہے, لیکن جو کل ہوا وہ بھی میں عرض کروں کہ ناقابل قبول تھا. آج اگر عمران ریاض خان یا ارشد شریف صاحب در بدر ہیں تو کل اگر مطیع اللہ جان پہ کوئی جبر تھا تو وہ بھی ناقابل قبول تھا. آج اگر ایک چینل آف ایئر ہے تو کل جو چینل آف ایئر تھا وہ بھی ناقابل قبول تھا. ہمیں اصول کی بات کرنی ہے, ہمیں طرفداری نہیں کرنی. ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر میرا طرفدار جو ہے وہ مصیبت میں ہے تو میں بولوں, لیکن اگر میری بات نہ ماننے والا مصیبت میں ہے تو میں تالیاں بجاؤں. اس طرح ملک نہیں چلے گا, اس طرح اصول کی سیاست نہیں ہوگی, اس طرح اصولوں کو پائیداری نہیں ملے گی. تو میری گزارش یہی ہے کہ ہمیں ڈٹ جانا ہے, جمہوریت کے لیے ہمیں ڈٹنا ہے, ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے ڈٹنا ہے, لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے اندر کی جو محکومیت ہے اس کو ختم کرنا ہے. بار بار مجھے علامہ کا ایک مصرع یاد آتا ہے. قبر خطاب کرتی ہے ایک میت سے جس کو وہ قبر محکوم سمجھتی ہے. قبر کہتی ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر. ایسی میت ہمیں نہیں بننا. موت ہم سب کو آنی ہے, لیکن موت سے پہلے ہم نے آزاد ہو کر قبر کی جانب جانا ہے. میری آپ سے اتنی گزارش ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سلمان صاحب, نہایت جاندار اور نہایت شاندار تقریر. خواتین و حضرات, اس وقت زوم پہ برقی رابطے کے ذریعے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ینگ لائرز کے آئیڈیل, جنہوں نے ہمیشہ اپنی جوش خطابت سے اور وکالت سے ہمیں امپریس بھی کیا, ہمیں ایجوکیٹ بھی کیا, ہمارے ساتھ ہمارے سب کے انتہائی محترم اور فیورٹ چودھری اعتزاز احسن صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, موجود ہیں. چودھری صاحب کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور ہم سب بے چین ہیں چودھری صاحب کے, سلمان صاحب کی شاندار تقریر کے بعد چودھری صاحب سے مزید ایجوکیٹ ہونا چاہتے ہیں. اوور ٹو یو چودھری اعتزاز صاحب. سر آپ پلیز. نہیں, یہ بیچ میں ٹیکنیشین آ گئے, ذرا کچھ کہہ
آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر آواز آ رہی ہے, پلیز کنٹینیو. جی پہلے تو میں ایک بات وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ I'm here not representing my party, nor have I come here after consultation with any of my senior colleagues or the leadership of the party. پر میں آیا اس لیے کہ مجھے اسد عمر صاحب نے ٹیلی فون پہ کہا کہ 2 گھنٹہ ڈیڑھ پہلے کہ آپ آئے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کچھ بات کریں, اور میں یہ چاہتا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے. یہ وقت آن کھڑا ہے کہ ملک میں تصادم کی فضا ہے, بہت زیادہ تصادم کی فضا ہے, اور کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنا ہے, چاہیے پڑے گا, اور کچھ نرم رویہ کرنا پڑے گا. پر اس سے پہلے I want to request the PTI, یہ سوشل میڈیا سیکٹر, کہ میرے نام سے ٹویٹ اور فیس بک پیجز لانچ کرنے بند کر دیں. بہت آپ نے کر لیا, بہت کر لیا, میں نے بہت پیچھا کیا ان کا, FIA میں بھی گیا ہوں, نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں بھی گیا ہوں, پر یہ آتے رہتے ہیں. یہ ذرا پلیز ان کو, یہی پلیٹ فارم مجھے ملا آخری کہ جس پہ میں یہ گزارش کر سکوں. اور تو پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ٹویٹس, اور میں کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ میں نے رکھا ہے official, but I don't tweet and I don't send messages by Facebook. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں we are going to discuss the independence of the judiciary, اور independence of the judiciary کو خراب کرنے میں ہم سیاستدانوں کا کافی ہاتھ ہے. اور آج یہ عالم ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جس کے عابد حسن منٹو یا احسن ظفر جیسے صدر رہ چکے ہیں, اور جو اپنی پارٹی کی وابستگیوں کے باوجود سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے کسی پارٹی کی حمایت نہیں کی, نہ ہی ان کی جانب سے پراکسی پٹیشنز کی ہیں, بلکہ سپریم کورٹ بار کو ایک انڈیپینڈنٹ بار رکھا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ نہیں رہا, اور پراکسی پٹیشنز ہوئی ہیں جو لندن میں تیار ہوئی ہیں اور اسلام آباد میں فائل ہوئی. ہمارے وقت میں میرا یہ عادت تھا کہ I was a senior member of the Pakistan People's Party when the judicial lawyer movement was going on, and I opted to stay with the lawyer to the extent کہ مجھے جو ٹکٹ دیا جا رہا تھا وہ both from Muslim League Noon and People's Party, but I opted to stay with the lawyers because the party کو politics کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا تھا. اور یہی ہوا. آج کل جو ہو رہا ہے یہ ایک تو گناہ ایک اسٹرینتھ اور ستون ہے, ایک پلر ہے آف دی جوڈیشری. And to keep the judiciary independent, we must ourselves be independent, and we must ourselves be firm and solid in our faith and in our commitments. اس وقت جو عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک 3 ممبر جج بینچ ایک فیصلہ دیتا ہے, اس فیصلے سے ایک پارٹی کے سربراہ کو اس کی
کانسیکوینس سے نو کانفیڈنس موشن ہو جاتی ہے اور نو کانفیڈنس موشن amounts to the removal of one party's head. اور سارے اس کی تعریفیں دوسری طرف سارے تعریفیں شروع ہو جاتے ہیں. وہ بی اور والد بھی اور چاچا بھی اور سب. کچھ دنوں بعد the same bench removes a chief minister, actually a so-called chief minister, because in my view Hamza has not been the chief minister because Hamza has never been voted in. Was he voted in ever? A legitimate vote? So if he is not voted in, वो तो vote second vote होना था जिसमें the process had continued till the second vote which was either on the 20th or 21st. जो second vote होना था runoff vote जो कि परवेज इलाही साहब जीत गए उसमें हमजा शरीफ साहब हार गए. So he never became a chief minister and yet he is described as the ex-chief minister of Punjab. But the point is that the same judges gave one decision and one side was very upset because they had come at midnight. When they gave, the same side gave the other decision, the second decision, you don't know what hell broke upon them and how, for instance, the lady spoke with such venom and others also. تو یہ ججز کو اس طرح کے معاملات ان کے سامنے آتے رہتے and they have to decide one side or the other. However, پاکستان کی تاریخ میں جتنی تقسیم اس وقت ہوئی بھی ہے سپریم کورٹ میں اتنی تقسیم ایک دفعہ پہلے ہوئی تھی. ویسے تو کہا جاتا تھا کہ جسٹس حسن رحمان صاحب کی جسٹس محمد منیر کے ساتھ اور جسٹس کارنیلیس کی چیف جسٹس منیر کے ساتھ کشمکش رہتی تھی and they used to not agree with each other. اور اس کے باعث جو یہ تھا اس کے باعث ایک ججمنٹس بھی ایک دوسرے کے خلاف اکثر لکھ دیتے تھے. But the point is that they did not come out and start washing their linen and dirty linen in the public. وہ چیمبرز میں وہ اختلافات رہتے تھے اور چیمبرز میں ان کا فیصلہ بھی ہو جاتا تھا. ایک دفعہ پہلے یہ ہوا ہے 1997 میں اور اس کے پیچھے بھی ایک صاحب تھے ایک پارٹی تھی جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا چیف جسٹس کو مائنورٹی میں تبدیل کر دیا اور وہ سجاد علی شاہ صاحب کی جسٹس تھے. ان کی عدالت پہ سینکڑوں ورکر چل دوڑے ججز کرسیاں پیچھے پھینک کے بھاگے. اور پھر یہ تھا کہ اس میں 11 جج ایک طرف ہو گئے 5 جج دوسری طرف ہو گئے. 11 ججز میں سے 10 نے بیٹھ کے 11ویں کو چیف جسٹس بنا دیا اور اصل جو چیف جسٹس تھا اس کے ساتھ 5 تھے ان کو نکال دیا سجاد علی شاہ کو. All this happened in 1997 and Mia Saab was behind, was really the hand behind it, the moving hand behind it. آج بھی میاں صاحب کا آپ دیکھیں کردار اس میں آتا ہے. جب سپلٹ ہوتی ہے سپریم جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیٹی the judicial committee تو اس کا کہا جاتا ہے پہلے تو اناؤنس ہو جاتا ہے کہ 5 votes سے the chief justice's nominees have been rejected. اب یہ چلتا رہتا پھر بعد میں پھر سپریم کورٹ نے ایک آڈیو جاری کی of the Attorney General who did not ask for a vote but who asked only for
deferral of the case. तो वो उसको बात को झुठलाने के लिए यदि 5-4 हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने वो ऑडियो जारी कर दी। बट मैं ये कहता हूँ अगर 5-4 हुआ भी था तो ये सोचिए कि 5 में कौन था। 5 में वन ऑफ द बेस्ट जजेस ऑफ our Supreme Court, against whom your government decided to file a reference and then now regrets it, rightly regrets it. वो 5 में थे, उनके साथ एक बहुत बड़े मौजूद जज वो 5 में थे, बट 5 में और 3 कौन थे? 3 वोट तो डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ के थे। His law minister, his law minister, his attorney general, and his nominee of the Pakistan Bar Council. तो his group's nominee of the Pakistan Bar Council. तो ये 5-2 से 5-4 हुआ, 4-5 हुआ because of Mia Saab, and he is behind this. अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि जजेस को भी समझना चाहिए कि उनके लिए बहुत भारी चैलेंज है, और काजी साहब को भी सोचना चाहिए कि उनको सपोर्ट अगर ऐसे साहब से मिल रही है who occupies the office of President Supreme Court Bar Association, which I am also occupied. If he occupies, if Mr. Boone occupies the office of the Supreme Court Bar Association, he is supporting and in fact at times provoking the judge who I remind you is one of the best judges. He is the judge who has the courage to write on the judgment on the Faridabad Dharna and the inside story about it. He is the judge who stood by his judgment and his knowledge of law and his rightful judgment on the preservation of the law. So he's shown character, but उनको मुझे लगता है कि उनको ये ध्यान करना चाहिए कि कोई उनको गुमराह तो नहीं कर रहा जो सियासी जमात किसी सियासी जमात के साथ बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। मुझे ख्याल है कि वो इसको जब देखेंगे इस तरह तो उनको कुछ शायद एहसास हो, क्योंकि ये बातें जो हैं बजाय ये कि जज साहब लिखें एक खत चीफ जस्टिस को और वो जारी कर दें प्रेस को, मीडिया को, इससे पहले कि जवाब आया हो, या वो तो जारी होना ही नहीं चाहिए मीडिया को। ये उनकी तरफ से एक तजावुज़ था अपने इख्तियारात और अपने वकालत के से कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो जारी करती है सारी खतों किताबत। अब वो सारी खतूत जो है जो गज़ल और जवाब गज़ल वो अखबारों की सुर्खियाँ बनते फिरते हैं और इधर उधर लिखने पड़े नजर आते हैं। ये उनको भी नहीं करना चाहिए था। अब जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमें ये देखना चाहिए कि हमें भी जरा अपना लहजा नरम करना चाहिए। लहजा नरम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहेंगे न्यूयॉर्क में वो सेंटर में खड़े होकर उसका नाम आप बहुत बड़े मजमे के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मैं वापस जाके और इनके एयर कंडीशनर भी और इनके पंखे भी और इनके रेडियो और टीवी भी उतार लूँगा, तो आपको इससे फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। क्योंकि अगला पुलिस कर सकता है मैरिज, जिस तरह मैरिज नजर आती है जो कुछ ये इससे गेम से हो रहा है आजकल,
तो इसकी वजह से धीमापन रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि आज आपकी गिरफ्तारी के खिलाफ अगर कोई किसी ने आवाज उठाई है एक मुक्तदा लड़के तो वो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट, वरना ये कल आपको कहीं बड़ी गला में घेर लेते तो फिर मुश्किल हो जाता निकलना वहां से। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को भी कि वो भी होश के नाखून ले, वो भी ये ना समझे कि वो हर चीज टिट फॉर टैट भी कर सकती है और वो एक जजीरे में बैठ के 27 मुरब्बा मील का जजीरा इस्लामाबाद था, उसमें बैठ के हर किसी को दलील और रुसवा कर सकती है। अस्करियों में हो खींच के अदालतों में खींच के ला रही हो, ये नाना सनाउल्लाह सभी की भी गलत फहमी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत वफाकी हुकूमत के लिए और इनकी बेहतरी के लिए मैं बात करूँ उनसे, ताकि मुल्क की भी बेहतरी, उनके लिए तो एक बनी गला होगा जिसमें इमरान खान है, एक बनी गला है उसको घेर दिया, सील ऑफ कर दिया, चलो इमरान खान को नजरबंद कर दिया। लेकिन जिस दिन ये हुआ उस दिन सैकड़ों बनी गला पीटीआई को नजर आने शुरू हो जाएंगे सारे पाकिस्तान में, और फिर इनके अगर वर्कर इनके काबू में ना है तो वो सैकड़ों फैले हुए बनी गला वो कहीं घिराव हो रहे होंगे, कहीं गेट तोड़े जा रहे होंगे। तो ये काम इनको भी नहीं करना चाहिए, हुकूमत को भी ऐसी एडवाइजरिज्म जो नाना सनाउल्लाह उनसे करवाने जा रहे हैं। और चूंकि नाना सनाउल्लाह के हाथ में आ गई है बात, तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या किस कदर वी हैव स्टूप्ड सो लो। Now I don't want to take too long, just in conclusion. The only thing I tell you in politics in Pakistan, and this I repeatedly said on the media, the only thing you can predict about Pakistan is the past. माजी के अलावा पाकिस्तान के बारे में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। किसी को ख्याल था कि 3 महीने में मार्च से लेकर मई तक, मार्च अप्रैल मई यहाँ काया ही पलट जाएगी। जो प्राइम मिनिस्टर था वो बाहर बैठा होगा, जो मुल्ज़म सुबह पेश हो रहा था अदालत में वो शाम को हल्फ ले रहा होता है प्राइम मिनिस्टर। इस किस्म की बेयकीनियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में देखी जा सकती और आपको बहुत नजर आएंगी। So since you can predict nothing but the past in Pakistan, I think we should not be as self-righteous as we tend to be. कि हम ही सच्चे हैं, हम ही एक सच है और बाकी सब गलत है। बाकी सब गलत नहीं होते, बाकी सब में my mother used to say to us, there is so much good in the worst of us. There is so much good in the worst of us. There is so much bad in the best of us that it ill behoves any of us to find fault with the rest of us. लेकिन मैं ये कहता हूँ ये सियासत में जाहिर है अपना नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत में आप अपने हरीफ की गलतियों से फायदा उठाते भी हैं और उनको उजागर भी करते हैं। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था सेनेट में, तो मुझे एक साथ ने कहा कि आपने आज बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन की प्रगति करना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मेरी जो ऑपोजिशन थी वो मेरा काम ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करना है। तो ऑपोजिशन and government both have to work together, and I have no reservation in saying
آپ یہ کل آپ کے ٹرولز اس کو کس طرح پیش کرنا شروع کر دیں کہ صرف اتنا سا اٹھا کے میری اور باقی ساری تقریر کو نکال کے وہ پیش کرنا شروع کر دیں. I have great admiration and I have always had great admiration from a man with whom I have shared a wall for the last 50-60 years, and that is Mr. Imran Khan. And I have somewhere where the part of it is the religiosity. I think itna zyada مذہب کو لانا نہیں چاہیے سیاست میں، پر بہرحال آپ لاتے ہیں، آپ نے مقابلہ کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا بھی، بہت ساری اور طاقتوں کا بھی، اور آپ ان سے بہتر آپ نے اپنے کام کو ثابت کرنا ہے. یو آر ان دی فور فرنٹ آف اٹ. بٹ ایز آئی سیڈ ٹوڈے, if there is anybody, and I don't say this as a party man, I said I'm sitting here virtually not as a party man, but it is a lesson to be learned that the one man who is really resisting the arrest of Chairman Imran Khan is Asif Ali Zardari. I think if we began to act in this manner, تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں اس میں آخری بات ہی کروں گا کہ جو مہنگائی ہے, جو معیشت ہے, پاکستان ان گورنیبل ہو گیا ہے. پاکستان بالکل ان گورنیبل ہو گیا. جس کو گورننس ملے گی اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. آپ کو اگر گورنمنٹ, آج آپ گورنمنٹ میں ہوتے تو آپ سے کوئی ہمدردی بھی نہ کر رہا ہوتا. آپ سے ہمدردی ہوئی لوگوں کو جب آپ کو انہوں نے فارغ کیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, اور آپ شکر کریں کہ آپ اس گورنمنٹ میں نہیں ہیں اس وقت, اور آپ کو بہت بہتر آئندہ مواقع ہوں گے, ہوتے رہیں گے. لیکن اس وقت جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے رواداری اور برداشت, اور اینڈ آف کورس رول آف لا. رول آف لا کے لیے عدالت جو سب سے بڑی ہوئی ہے وہ بہت بٹی ہوئی ہے, اور اس کو اس بٹوارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو مائنورٹی میں کر کے انہوں نے بہت کچھ فتح کر لیا ہے. چیف جسٹس عطا بندیال ایک بڑا جینٹل مین ہے, ایک بڑا زیرک جج ہے, اور میرے خیال میں وہ ان دراڑوں کو بھی کچھ ہیل کر لے گا, پرووائڈیڈ دوسری طرف سے بھی کچھ انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات ہوں. خود ججز اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مجروح ہوئی ہے تو سب سے زیادہ ججوں کے ہاتھوں ہوئی ہے اور کسی کے ہاتھوں نہیں ہوئی, اور اللہ کرے کہ انہی کے ہاتھوں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہو اور صحیح اور درست فیصلے ہماری عدلیہ دے. شکریہ. بہت شکریہ سر اعتزاز احسن صاحب. پلیز بیک سیٹس کے اوپر آئی تھنک چٹ چیٹ زیادہ ہو رہی ہے. آئی ول ریکویسٹ کہ پلیز تھوڑا, تھینک یو ویری مچ. ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے, کیونکہ آزاد عدلیہ کے بغیر شاید ملک آگے نہیں چل سکے. ہمیں وہ جج چاہیے جو انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوں, جو ان کے سامنے کیس آنے پہ وہ چہرہ نہ دیکھیں, کیس کے میرٹ دیکھیں. ایسے جج موجود ہیں, لیکن جیسے سلمان صاحب نے کہا شاذ و نادر ہیں. ہم بہت تنقید کرتے تھے ہمارے ایک سٹنگ چیف جسٹس صاحب پہ جب ہم حکومت میں تھے, لیکن جب آپ اپوزیشن میں آئے تو ہماری سب سے زیادہ داد رسی انہی کی عدالت سے ہوئی. وہ ہیومن رائٹس پہ اپنی کنوکشن کے باعث وہ سب کے ساتھ کھڑے ہوئے. جناب وزیر اعظم صاحب, ایسے ججوں کی قدر ہونی چاہیے.
جب ہم مصیبت میں آئے, چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے, ہماری لیڈر تھے. اب میں شارٹ کرتے ہوئے جناب علی ظفر صاحب کو کہوں گا کہ آپ آئیں اور مختصر وقت میں اپنی اسپیچ دیں, تاکہ اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین, لیڈران پی ٹی آئی کے میرے وکلا بھائی بہنوں, السلام علیکم. آج سے 26 سال پہلے جب عمران خان صاحب نے پارٹی کا نام منتخب کیا تو انہوں نے اس کو تحریک انصاف کہا, اور اس کی ایک وجہ تھی, اور وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو یقین ہے کہ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر, کوئی بھی اچھا معاشرہ انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یقین تھا کہ اگر انصاف مہیا کرنا ہے تو صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر قانون کی بالادستی چاہیے, آئین کی بالادستی چاہیے, رول آف لاء کی بالادستی چاہیے, تو وہ ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, جوڈیشری کی, عدلیہ کی آزادی. اور میں آپ کو شیریں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے فورم پہ یہ اتنا اہم, جو ہمارے مینیفیسٹو کا کور ہے, اتنا اہم موضوع چنا, اور ٹائملی ہے. اس کی بڑی اس وقت ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے بڑی اہم 4 یا 5 نکات ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں, ہمارے سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے کچھ باتیں کی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے اور نہیں ہے. میں تھوڑا سا مختلف موقف پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے کلاسک ڈیفینیشن انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی, اور وہ یہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ کسی خوف, کسی ڈر, کسی فیور, کسی پریشر کے بغیر, چاہے وہ حکومت کا ہو یا کوئی پاورفل لابی کا ہو, وہ اپنے فیصلے کر سکے. یہ ہے کلاسک ڈیفینیشن. اور یہ اس طرح کی ایک جوڈیشری, ایک سپیریئر جوڈیشری بہت ضروری ہے. اس پہ UN ریزولوشن بھی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے پری ریکوزٹ فار انفورسمنٹ آف ہیومن رائٹس. میں تو کہتا ہوں کہ جو معاشرہ ہے اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے ایک ملک کا, اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے عدلیہ کی آزادی سے. اور چرچل نے تو اس سے زیادہ بات کر دی تھی. ان سے جب پوچھا گیا تھا, جب بہت سخت جنگ چل رہی تھی, انگلینڈ کے اوپر جرمنی حاوی تھا, تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب ہم وار جیتیں گے, یہ جنگ جیتیں گے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ ایز لانگ ایز ہز میجسٹیز کورٹس آر ورکنگ وی شیل ون دا وار. یہ ہے امپورٹنس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی. اور یہ جو آج کے دن ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں, میں اس سے متفق نہیں. میری نظر میں یہ جوڈیشری آج جو 2022 میں ہے ہمارے پاس, سپیریئر جوڈیشری ہماری پرٹیکولرلی, انڈیویجول ججز کو چھوڑ دیں, آپ انسٹیٹیوشن کی بات کریں, یہ ٹرولی اس کلاسک سینس میں یہ انڈیپینڈنٹ اور آزاد ہے. اور اس کی میں 2 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ابھی ریسنٹ 3 مہینوں میں 5 یا 6 کیسز فیصلے ہوئے ہیں جہاں بڑا پریشر تھا جوڈیشری کے اوپر. ایک تو تھا کیس جو آرٹیکل 63A کی تشریح کرنی تھی عدالت نے, اور بڑا پریشر تھا کہ جناب ڈیفیکٹرز کے جو ووٹس ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے دیں. ہر طرف سے یہ باتیں آ رہی تھیں, سپریم کورٹ بارز بھی ادھر پیش ہو رہی تھیں. اس میں ہر قسم کی پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی اس چیز کو اپوز کر رہی تھی, میڈیا پہ بھی ٹاک ہو رہا تھا. لیکن عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ڈیفیکٹرز کے ووٹس ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے, اور وہ ووٹس جو ہیں اس کے بعد جو ڈیفیکشن کا قانون ہے, وہ جو ڈیفیکشن کا کینسر ہے وہ دفن ہو گیا. یہ انڈیپینڈنس نہیں تو اور کیا. دوسرا اگزامپل میں دیتا ہوں, اس کیس میں بھی میں ہی تھا. اس کیس کے اندر پنجاب کے چیف منسٹر کے الیکشن کی بات تھی, اور یہ سوال تھا کہ
چیف منسٹر ویلڈ ہیں کہ نہیں. مجھے یاد ہے کہ 5 سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے کرنٹ اور ایکس پریزیڈنٹس آ گئے, وہ سامنے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جناب آپ عدالت کو تبدیل کریں, اس کو انکریز کریں. پوری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بائیکاٹ کرنے پہ تلی ہوئی تھیں اور تھریٹ تھے, پریشر تھا عدالت پہ, لیکن عدالتیں کھڑی رہیں اور آئین کی بالادستی کے لیے انہوں نے دوسری ججمنٹ بھی دے دی, جس میں چیف منسٹر کو, جو آئینی چیف منسٹر تھا, اس کو بحال کر دیا. یہ بڑی باتیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمیں خطرات بھی ہیں اور خطرات پیدا ہو رہے ہیں. ہماری جو جرنی تھی, ہمارا جو سفر تھا انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا, اس کا کچھ ذکر کیا, یہ بڑا ٹربولنٹ تھا. اس میں بہت ساری اوپر نیچے بہت ٹینشن تھی, لیکن وہ سفر بھی جاری ہے, وہ ٹینشنز ابھی آنے والی ہیں. اور میں 4 چیلنجز کا آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا. یہ ہماری ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا حق بھی ہے, ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم یہ 4 چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں. سب سے پہلا تو کلاسک کیس ہے, اور وہ ایک فریز میں ریپیٹ کرتا ہوں, بار بار آپ نے سنا ہوگا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ انصاف نہیں فراہم کر سکتے جلدی اور صاف طریقے سے عوام کو, تو پھر انڈیپینڈنس اور جوڈیشری ایک ہال نہیں رہ جاتا ہے, ایک ایمٹی شیل رہ جاتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا, اور میں چیئرمین صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, انشاءاللہ ہم آئیں گے, ہم طاقت میں آئیں گے, واپس پاور میں آئیں گے, لیکن اس بار ہم نے یہ سسٹم ہے, لیگل سسٹم, انصاف جلدی فراہم کرنے کا, تیز فراہم کرنے کا, اس پہ ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. یہ پہلا چیلنج ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا. دوسرا جو بات میں کرنا چاہوں گا, وہ اس چیلنج کی نشاندہی ہماری ہسٹری کرتی ہے, ہماری تاریخ سے وہ نظر آتی ہے ہمیں. 3 مارشل لا آئے, تینوں مارشل لا میں سب سے پہلے اٹیک کس کو کیا گیا؟ جوڈیشری کو, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو. الزام لگتا ہے جوڈیشری پہ, کچھ مقررین نے بھی بات کی کہ جناب جوڈیشری نے ایک دم لیجٹیمیسی دے دی مارشل لا کو, وہ بیٹھ گئے, سکم کر گئے. بہت سارے جو جج صاحبان جن سے میری بات ہوئی, جو اس ججمنٹ کے حصے تھے, ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھی, انہوں نے ایک اس کا جواب دیا ہے. یہ الزام کچھ حد تک درست ہے, لیکن ان کا جواب سننا بھی ضروری ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم لوگ تو 8 یا 10 یا 12 جج ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کہاں جاتی ہیں جب ایسا وقت آتا ہے؟ سول سوسائٹی کہاں جاتی ہے؟ میڈیا کہاں جاتا ہے؟ جو سول سوسائٹی, جو لائرز ہیں جو پارٹ آف سول سوسائٹی, وہ کہاں جاتے ہیں جب ہم ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اگر پورا ملک ایک ہی آواز کے ساتھ کھڑا ہوتا, تو ہم بھی یہ ججمنٹ نہ دیتے. وہ اگزامپل لے لیں آپ, ایوب خان صاحب کا مارشل لا آیا پہلے, اس کا ایک کمیونیکیشن بھیجی جو اب آ گئی ہے منظر عام پہ. اس وقت کے امبیسڈر جو کراچی میں ہوتے تھے US کے, انہوں نے کہا ناٹ اے ڈاگ باکڈ, ناٹ اے ڈاگ باکڈ. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا آیا, مٹھائیاں بانٹی گئیں. پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, پولیٹیشنز نے بلکہ ضیاء الحق صاحب کو جوائن کر لیا, کابینہ کا حصہ بن گئے. ناٹ اے ڈاگ باکڈ اگین. مشرف صاحب آئے, اگین وہی ہوا. سو وی نیڈ ٹو ریئلائز ون تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ دوسرا جو میجر کرائسس ہے جوڈیشری کے لیے, وہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی, پولیٹیکل پارٹی, لوگ, یو دا لائرز, وی آل ہیو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر نیکسٹ ٹائم اس کی ضرورت خدا نخواستہ پڑی. اور مجھے جو خوشی ہے سر, جس کی میں بات آپ سے بھی کی اور میں ابھی اوپنلی بھی کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے آواز اٹھا لی ہے. آپ نے ایک آواز اٹھائی ہے جو پوری قوم میں اس کی ایک لہر پھیلی ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ضروری ہے. یہ آواز, آپ کی ایک آواز پہ چونکہ دیکھتے ہیں ہم کہ پبلک باہر آ جاتی ہے, یہ چیز اسٹرینتھن کرے گی
انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اگر خدا نخواستہ اٹیک ہوتا. یہ دوسرا خطرہ. تیسرا خطرہ سر عجیب و غریب ہے. تیسرا خطرہ بہت ہی عجیب و غریب اس لیے ہے کیونکہ وہ خطرہ فرام ود ان ہے. اس کو بھی ہم نے ٹیکل کرنا ہے. اس کی سلوشن بھی میں بتاؤں گا، لیکن پہلے اس خطرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں. ہر دنیا میں عدالت جو ہے اس کی انڈیپینڈنس کے لیے جوڈیشل ریویو کی پاور دی ہوتی ہے. جوڈیشل ریویو کی پاور سمپلی یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہو، کوئی بنیادی حقوق کا ایشو ہو، تو آپ فنڈامنٹل رائٹ کو انفورس کرنے کے لیے عدالت میں جائیں اور وہ اس کو انفورس کریں. شروع میں جب عدالتیں اتنی طاقتور نہیں تھیں، اتنی آزاد نہیں تھیں، تو انہوں نے خود ہی ایک کانسیپٹ دیا، اور وہ کانسیپٹ تھا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا، کہ ہم احتیاط کریں گے، ہم پولیٹیکل ایشوز میں نہیں جائیں گے، ہم سوشل ایشوز پہ نہیں جائیں گے. ہم جو رول گورنمنٹ کا ہے، مثلا اگر گورنمنٹ نے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے، ہم اس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کریں گے. ہم کسی قسم کی پارلیمنٹ کی جو ڈومین ہے اس میں نہیں آئیں گے. وہ احتیاط سے چلتے تھے. لیکن پھر پوری دنیا میں دو چیزیں ہونا شروع ہوئیں ساتھ ہی. ایک یہ ہوا کہ جو میڈیا تھا وہ بھی آزاد ہونا شروع ہو گیا، اور دوسرا جو پارلیمنٹ تھا یا گورنمنٹ تھی انہوں نے گورننس بند کر دی. انہوں نے لوگوں کو جو چیزیں دینی تھیں، جو ان کا کام تھا وہ کرنا بند کر دیا. بہت بڑا گیپ آ گیا. لوگوں کی امیدیں شیٹر ہونا شروع ہو گئیں جمہوریت سے. میڈیا نے سوشل ایشوز ریز کیے. جب میڈیا نے سوشل ایشوز ریز کیے تو عدالتوں نے ان کو پکڑا، اور عدالت کے ججز جو ہیں وہ پاپولر ہونا شروع ہو گئے، وہ فیمس ہونا شروع ہو گئے. دنیا بھر میں فنومینا ہوا. جب وہ فیمس ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایگزیکٹو اور جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے اس میں آنا شروع ہو جائیں. یہ چیز ہم بھی جب حکومت میں تھے ہم نے بھی فیس کیا، ہمارے سے پہلے بھی حکومتوں نے فیس کیا، یہ پوری دنیا میں فیس کیا. پاکستان نے بھی فیس کیا. پاکستان کا لینڈ مارک ٹائم کیا تھا جب ہم سوچتے ہیں، ہمارے جورسٹ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کب انڈیپینڈنس، ٹرو انڈیپینڈنس کی کلاسک سینس میں، ہم نے تب کی جب مشرف صاحب نے چیف جسٹس کو ہٹایا، بلیک کوٹس کی ریولوشن آئی، اور بلیک کوٹس نے مشرف صاحب کی آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے چیف جسٹس کو ریسٹور کر دیا. ہمارا خیال تھا اس وقت ہمیں ٹرو انڈیپینڈنس مل گئی، لیکن اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کوئنسائڈ کر گئیں. عدالتیں شوگر کے پرائسز کو بھی بات کرنا شروع ہو گئیں، ڈیمز بھی بننا شروع ہو گئے. عدالتوں نے بہت سارے اختیارات لینا شروع کر دیے. لوگوں کی امیدیں جو تھیں وہ عدالت کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی، جمہوریت پیچھے جانا شروع ہو گئی. یہ چیز جو ہے یہ بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اٹیک کرتی ہے. بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ ہم یہ جو تیسرا چیلنج ہے اس کو بھی ہم میٹ کریں. مین چیز یہ ہے کہ سب سے اوپر ہے لا. قانون کی پاسداری عدالت کا بھی کام ہے، ہمارا بھی کام ہے، چاہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہو، چاہے ایک میجسٹریٹ ہو. جو قانون ہے اگر وہ لاگو ہوتا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، تو پھر ہی ہماری ٹرولی انڈیپینڈنس ملے گی. اس کے لیے بھی آپ نے بڑی اچھی آواز اٹھائی، جس کا FIR بھی ہو گیا. آپ نے آواز ٹھیک اٹھائی. آپ نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے، چاہے وہ جونیئر جج ہو چاہے وہ سینئر جج ہو، وہ رول آف لا کے تابع ہے. ان کو قانون ہی نافذ کرنا ہے، چاہے میرے خلاف ہو چاہے میرے حق میں ہو. تو یہ تیسرا اہم پوائنٹ ہے. اب چوتھا جو میں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بھی ایک یونیک اٹیک ہو رہا ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ. اور یہ اٹیک اس وقت کون کر رہا ہے؟ یہ اٹیک اس وقت ہماری اپوزیشن کر رہی ہے. ایک کانسیپٹ ہے سر لا فیئر کا. شاید کچھ لوگ جانتے ہوں، شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں. سمپل ایکسپلین کرتا ہوں. ایک انٹرنیشنل لا کا کانسیپٹ ہے جس میں بجائے ایک ملک کسی کے خلاف جنگ کرنے کے، وہ قانون کو استعمال کرتا ہے اور قانون کے استعمال کر کے اپنی وہ جنگ جیتتا ہے. وہ اپنی اسٹریٹجک نقصان پہنچاتا ہے دوسرے ملک کو اور اپنی جو ہے ایمبیشن اس کو پورا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں لا فیئر. لیکن پاکستان میں اس وقت ایک حقیقت آ گئی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی وجہ سے جو PTI ہے، اس کی مقبولیت عوام میں عروج تک پہنچ چکی ہے. اور PDM یا جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں پورے ملک کی ملا لیں
ان کی پاپولیرٹی یہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ جب یہ حقیقت دیکھی اور ہماری پولیٹیکل اوپوننٹس نے یہ دیکھا کہ جناب ہم ان کے ساتھ سیاسی مقابلہ تو کر نہیں سکتے، ہم سیاست کے میدان میں تو ہار ہمیں نظر آ رہی ہے، تو پھر انہوں نے لا فیئر کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور لا فیئر کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس کے 3 ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک ایگزامپل اس کا کل کی جو ایف آئی آر تھی، ایک بے بنیاد بوگس ایف آئی آر۔ دوسرا ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں جو فورن فنڈنگ کیس کہتے ہیں، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے، پھر ٹوٹلی ایلیگل کیس۔ تیسرا کیس انہوں نے شروع کیا ہے، وہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ریفرنس فائل کر دی ہے، جو کہ ویسی غیر قانونی ریفرنس ہے توشہ خانہ کے بارے میں۔ یہ ان کو چونکہ کچھ مل نہیں رہا، انہوں نے لا فیئر کی استعمال، یعنی عدالتوں کی ٹول استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو نقصان پہنچائیں۔ عدالتوں کو اس چیز کا اویئر ہونا گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو اویئر ہوں گے اور لا فیئر کو نہیں استعمال ہونے دیں گے پی ٹی آئی کے خلاف۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارا جو ہم نے میٹ کرنا ہے۔ میں آج ریزالو کرتا ہوں، بارز کو انوائٹ کرتا ہوں، پورے پاکستان کی بارز کو انوائٹ کرتا ہوں کہ جناب عدلیہ کی آزادی کے لیے ہماری ایک ہی آواز جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو لا فیئر، جو عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش، جو کیسز کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی مقاصد کے لیے، غیر قانونی ہے، جائز نہیں ہے، آئین کے خلاف ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور اب میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر دعوت دیتا ہوں سابق وزیر اعظم صاحب کو۔ شکریہ۔ بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی خاموشی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز احسن نے ایک کامنٹ کیا، پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو پولیٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی، شاید ہی کسی پاکستانی کو اللہ نے اتنی شہرت اور سب کچھ دیا، تو مجھے تو پولیٹکس سے پہلے مل چکی تھی۔ میں صرف پولیٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں، جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے، جتنی آپ کو نعمتیں بخشتا ہے، اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہو۔ یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے۔ تو 2 طرز ہے زندگی کے، ایک آپ اپنے لیے جیے اور آسان زندگی ہے وہ، اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی، اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری باحیثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں۔
تو یہ دو مختلف ایک مٹیریل لائف ہے اور دوسرا اسپریچول وے آف لائف ہے. تو میں آیا تھا پالیٹکس میں, اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں, تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے, وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو, ان کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو, کیوں کہتا ہے اللہ؟ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. سارا جو قرآن میں اللہ کا جو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے, اس کو تو خود کفیل ہے, اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پہنچا سکتے. تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے. آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے, وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. سو اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے 3 اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں 26 سال پہلے. خودداری, کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا, یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, یہ آپ کو خوددار بناتا ہے. دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے, جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے. انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت اتنی وہ مدد کرتا ہے کمزور کی, جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے. تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے. اور تیسری چیز ہے انصاف. یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. اس میں اور بھی بہت چیزیں تھیں لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھی. تو یہ آج سے 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا اور تب میں پالیٹکس میں آیا تھا. اور کبھی بھی کوئی انسان اپنی زندگی کے 22 سال سٹرگل نہیں کرتا کسی چیز کے لیے اگر وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے ہو, جب جس کے پاس پہلے سب کچھ ہے. تو اس لیے وہ میں کبھی کسی کے دین کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا, کیا وہ ایتھیسٹ ہے, کیا وہ دینی ہے, جو ایگنوسٹک ہے, یہ انسان کے اوپر ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں. ہم تو ہمارا تو اللہ کا ایک تحفہ ہے میرے نظر میں کہ جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ, اگر اللہ, میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے, کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے, اس کا تحفہ ہے. اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے, یہ کنیکٹڈ ہے ایکچولی میری جو 26 سال پہلے جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں نام رکھا تھا انصاف کی تحریک, کیونکہ میں اپنے تجربے سے, میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا, میں نے تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا, جو ساری دنیا میں دیکھی, کانٹراسٹ دیکھتا تھا. آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا, یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا. تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا, جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی. تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون اپنی جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی, اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے, وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے, اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے
معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں, دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے, ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے جو, کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے, اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں, ٹورزم ہوتی ہے, سردیوں میں اسکیئنگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے, ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب. چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب 31 ارب یا $32 ارب. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے, وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے, وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کو اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے, وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں. غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو, وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے. میں ہمیشہ 2 انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے, قائد اعظم اور علامہ اقبال. آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا, شاید میں نہیں سمجھتا, میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا, اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے, سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا, جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے, جو ان کی رسپیکٹ تھی, خودداری تھی. میں اب ذرا ماڈرن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شہباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیک نہیں مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. قائد اعظم کو سنیں ذرا آپ, اس کی ساری آپ تقریریں سنیں, ان کے مخالف کے کامنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر. تو یہ بڑے کام صرف آزاد ذہن کرتے ہیں. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے. غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں, جو میں تحریک حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ, جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو, لوگوں کو آزاد کرتی ہے, طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. یہ جو فیوڈل کلچر ہے, فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا, جیسے افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک, کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں. تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے, کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا, فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی, یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور, لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ
اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو, کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج آئی یا لڑائی ہوئی. وہ کہتا ہے میرا کسان, میرا حل چلتا رہا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے, کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے جرگا سسٹم, وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے, ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے, اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے, وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے. جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ, کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد, جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. تو کیونکہ میں نے مغرب میں اور یہ سارے انگلینڈ, سوئٹزرلینڈ, یورپ, آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے, امریکہ, تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا, جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو, ہمیں خود بھی نہیں اندازہ, مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا, کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں. اور تو چھوڑے, جو منرلز ہیں پاکستان میں, مدنیات ہیں, ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, وہی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں. ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر, وہاں اٹھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے, اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں, اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے. انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے, باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا 1 کروڑ جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں, انٹرپرینرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا, یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا, یہ جو گورنمنٹ آئے گی جی, ابھی وہ سعودی عربیہ نے پیسے دے دیے, اس نے UAE نے پیسے دے دیے, وہ اب سنیں جی چائنا, یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. قرضوں کی کینسر پھیلتی جا رہی ہے. جب تک کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے. ہم نے 2 طرح تو ڈالرز ریکارڈ منگوائے تھے, ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی, ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے, اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں, جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں, جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں, پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں, کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں, ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہماری انویسٹمنٹ بچے گی. میں سارا وقت, کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کرتا تھا, شوکت خانم کے لیے, پھر تحریک انصاف کے لیے, تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلاٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. کون فیکٹری لگائے گا, کون بزنس شروع کرے گا؟ وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں بزنس نہیں کرتے. کیونکہ جب ایک پلاٹ کے اوپر, پلاٹ سے زیادہ سیف چیز کیا ہے, اس کے اوپر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں, عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں. کوئی طاقتور آ کے, قبضہ گروپ آ کے, اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپرٹی ہے, وہ بیچارے خرید کے واپس جاتے ہیں, پیچھے سے قبضہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پلاٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, تو کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس جس وقت جو ان کے پاس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, جتنا پاکستان کا قرضہ ہے اس سارے قرضے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جو انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے یہاں کے ڈالرز, میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا ہے. تو میری پہلی چیز یہ,
کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے، فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے، ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے۔ ہماری جو معیشت ہے، میں تو پہلے اس کے معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا، ہم اسٹیبلش نہیں کرتے۔ جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر۔ یہ نمبر 1 میری چیز ہے۔ نمبر 2، انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کو ہم پروٹیکشن نہ دیں، جب اس کے بنیادی حقوق کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں۔ اب آپ کے سامنے یہ کلاسک کیس ہے، شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے ہے۔ ایک آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے سب کے وہ تصویر ہے کہ آئے ہیں لوگ گاڑی میں، کوئی وارنٹ نہیں دکھائی جاتی، وہ کوئی مفرور نہیں تھا، کوئی بھاگ نہیں رہا تھا، کہیں بھی جا کے آتے اس کو وارنٹ دکھاتے، جی یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں، اس کو لے جاتے۔ اغوا کر کے لے کے گیا، پتہ ہی نہیں پہلے ہمیں چلا وہ گیا کدھر ہے۔ ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا، اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا، اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں ننگا کر کے۔ میں تو یہ تو پہلے تو یہ ذرا سن لیں کہ یہ کس مہذب معاشرہ جس کے اندر قانون ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت ہے۔ کوئی مجھے معاشرہ بتا دے دنیا میں کہ وہ اجازت دیتا ہے یہ کرنے کے لیے؟ تو پہلے تو اس کو مارتے ہیں، اس کے بعد پتا چلتا ہے جی اچھا 2-3 دن کے بعد 2 دن کے بعد پتا چلتا ہے جی اس نے وہ بہت بڑا کوئی غداری کر دیا ملک کے ساتھ۔ اچھا میں اب یہ اپنا کہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا شروع میں کیا ہوا، مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا، اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے۔ میں نے کہا کیا کر جی میں نے کہا تھا کہ کوئی ان لافل کمانڈ نہ سنو، بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے اس سے۔ میں نے کہا اچھا ان لافل وہ تو سب کہتے رہتے ہیں۔ بعد میں پتا چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز، اس کے بعد میں پتا چلا کہ اصل میں تو یہ وہ اصغر خان کا کیس تھا، اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے، یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اغوا کرو پھر مارو، اس سے پھر پتہ نہیں کیا، اور اس کو جو حال تھا مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ مینٹلی ٹوٹل شیٹر کر دیا انہوں نے اس کو۔ تو کیا ہوگا کہ اس کو بالکل ہی مینٹلی ایک آدمی کو، اچھا وہ چلے یا تو ہونا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا ہو، وہ تو تکڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ پروفیسر وہاں کا، وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے، اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پہ گزرا ہوگا، میں بھی حیران کہ سوچیں اس کی فیملی ہوگی، اس کی وائف ہوگی، وہ کیا اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں، وہ کیا سوچتی ہوں گی، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے فادر ان لا میرے پاس آئے، وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو اس طرح بریک کرنا، اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا قانون سے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی احتساب ہوگا، کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کوئی فکر نہیں تھی ان کو۔ ظلم کرتے ہیں، پولیس سے پوچھتے ہیں، بعد میں پولیس کہتے جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا، تو پھر کس نے کیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوتا، اور یہ ہے المیہ ہمارا۔ اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ، وہ بڑا جی عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا مجھے، کہ وہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا، جب اس کو پتا تھا تشدد ہے، آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا۔ یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے، اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی، دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے، اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس، اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں۔
اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے، کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا؟ کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے، وہ کہتے جی دہشت گرد ہے۔ سوچ لے کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے، اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، طاقت کی حکمرانی ہے۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جدوجہد کریں۔ یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے۔ یہ جو اب انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے، یہ ملک کا فیوچر ہے۔ یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا۔ اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے۔ وہ بڑا سنا تھا جی، بہت بڑا جینیس تھا شہباز شریف، لوگوں نے ریلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینیس تھا، ساری ترقی اشتہاروں میں تھی۔ جب سے وہ آیا مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے۔ یہ جو ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں، گروتھ ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے، انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے، کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے، بجلی کی دگنی قیمت کر دی ہے بجلی کی، کسانوں کے پاس ٹیوب ویل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں، عام بیچارہ مڈل کلاس سفید پوش برے حالات ہیں لوگوں کے، تو اکانومی سکڑ رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ قرضے واپس کریں؟ کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراپ ہو گئی ہیں، تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی یہ ساری اوور آل پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی، جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں، اور پھر نہ ہی ڈیموکریسی آ سکتی ہے۔ ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے، جمہوریت آ ہی نہیں سکتی۔ جو طاقتور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس 2 نمبر پیسہ، وہ اوپر آ جائے گا۔ کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی، پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے، اس کے پاس جو سندھ کے اندر، آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے ایف آئی آر کر کے ان کو انپوز جتا دیا 15% کو۔ باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ جاتی ہے۔ میرے اوپر 16 ایف آئی آر کاٹ دی ہے، وہ تو چھوڑے اب دہشت گردی کا کیس کر دیا، تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے، نہیں تو میں لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا، میں شہباز گل ہوتا، تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا۔ اور کس سے نہیں بس ایک منٹ بس کرو، سن لو۔ میں صرف آپ کو یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا
कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा कि पहले तो डरेंगे लोग इस तरह का पर्चा करने के लिए। जो ऐसा पर्चा करेगा दहशतगर्दी का, उसके ऊपर सवाल पहले अदालत पूछेगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे पड़ी, क्यों नहीं इस तरह होता। मैं बरतानिया में कितने 20-30 साल देखा, क्यों किसी के ऊपर इस तरह नहीं होता? क्योंकि वहां की अदालतें तकड़ी हैं। वो ताकतवर के बोझ लेती हैं, खड़ी हो जाती हैं इंसाफ के लिए। जुर्रत नहीं होती गवर्नमेंट की इस तरह की चीजें करनी। वहां कोई भी ताकतवर, वहां कोई इस्टेब्लिशमेंट की जुर्रत नहीं होती कि लोगों के हुकूक के ऊपर इस तरह उनको असाइड करके, उनको सेट असाइड करके उनके ऊपर करे जो शहबाज गिल से हुआ है। और कितने शहबाज गिल हैं पाकिस्तान में जिनकी ताकत नहीं, उनसे आप ये करें। और जो थोड़ा सा ताकतवर फजल रहमान टाइप कहे कि मैं 10,000 लोग ही लाऊंगा, उसको आप हाथ ही ना लगाएं, वो जो मर्जी कहते। मेरा पॉइंट ये है कि जमहूरियत तब आती है जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड रूल ऑफ लॉ आता है उस मुल्क की अदालतों से। जब अदालतें इन्फोर्स करती हैं रूल ऑफ लॉ, वो इलेक्शंस में हकीकी जमहूरियत आती है। अगर आपका रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप इलेक्शंस करवाएंगे तो इस तरह के क्रिमिनल्स असेंबली में आते हैं। मेरे दोस्त एतजाज, मेरे हमसाया एतजाज हसन एक और बात की कि मुझे मुफाहमत करनी चाहिए। आसिफ ज़रदारी का उन्होंने नाम लिया। मैं अब इसका जवाब सिर्फ इस तरह देना चाहता हूं कि देखिए, आप सीरत नबी पढ़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, कोई दुनिया की तारीख में उनसे अजीम इंसान नहीं आया, ना आ सकता। लेकिन उनसे ये भी याद रखें, उनसे ज्यादा रहमदिल इंसान कोई नहीं था। रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। लेकिन अच्छा, फतह मक्का के बाद सबको माफ कर दिया, वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया था। लेकिन जब उनको कोई कहा कि जनाब कुरैश की एक लड़की ने चोरी की है, तो इसको आप जरा नजरसानी करें, तो उन्होंने तब कहा, दो चीजें कही। मैं ये चाहता हूं कि ये जब मुझे बार बार कहते हैं जी इनसे आप में तकब्बर बड़ा है, आप इनसे मुफाहमत कर लें, आप अंडरस्टैंडिंग कर लें। मैं हमेशा ये आप बताता हूं कि जो रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने हर चीज पे नजरिए के ऊपर, काफिर के खिलाफ नजरिया फर्क था उनका, उनके ऊपर जुल्म हुए थे, उन्होंने वो भी माफ कर दिए। लेकिन जब उनको कहा कि करप्शन या चोरी के ऊपर कुरैश की लड़की को माफ करो, तो उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई। जब बड़ा चोरी करता था उसको छोड़ देते थे, छोटे चोर को पकड़ते थे। देखिए, और कहा कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब एक माशरे के अंदर आप चोरी को, करप्शन को एक्सेप्टेबल बना देते हैं, आप माशरा खत्म कर देते हैं। माशरे की बुनियाद रखी जाती है कुरान की आयत में, अमर बिल मारूफ, तुम अच्छाई के साथ खड़े होते और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। माशरा लड़ता है करप्शन के अगेंस्ट। मैं ये कह के लोगों को थक गया हूं। आप अगर एक बड़े बड़े चोर वो नैब जा रहे हैं तो आप फूल फेंक रहे हैं उसके ऊपर, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपने यूथ को, अपनी आवाम को? आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि चोरी बुरी चीज ही नहीं है। मुझे कह दीजिए, वो हमारे सहाफियों ने कहा कि देखें जब इमरान खान को भी अब वो उन्होंने तकरीर करने से मना कर दिया, तो नवाज शरीफ को भी कर दिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की तफ्तीश के बाद, जब उसकी कोरोना जो पैनामा पेपर्स के अंदर प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की पकड़ी गई, उसके ऊपर तफ्तीश के बाद उसको डिस्क्वालीफाई किया और सजा दी। मुझे किस चीज पे कह रहे हैं कि जी आपने वो मैजिस्ट्रेट को कह दिया कि वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और आईजी और डीआईजी उसके ऊपर कह रहे हैं मेरा बंद कर दिया, और वो एक ही है।
جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو، جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں، معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز، کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے، کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو، اس کے آگے بیٹھو اور آپ بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر، کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں، لیکن ادھر میرے دو دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں، لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز، پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز، لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں، جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ جو NRO دیا تھا، کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا، کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے، کتنا ملک پیچھے گیا. مجھے جب گورنمنٹ میں 4 گنا زیادہ قرضہ ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی 6 ٹریلین سے پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ. ہم نے جو پہلا پیسہ اکٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ، تو ملک کدھر سے چلانا تھا. کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے، معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے. عدالتیں ہماری، ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے، جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں، جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. اور آپ سوئٹزرلینڈ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں، جب وہ رول آف لا کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ 99.9% ہے وہاں، اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی، وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے. لوگ ڈرتے ہیں، مافیاز ہوتے ہیں طاقتور، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے ذلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا پہ. میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بت ہے یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اس خوف سے، تو پھر عدلیہ بھی اس قوم کے سامنے انشور کرتی ہے کہ جسٹس ہو، کیونکہ جو ڈر ہوگا قوم کھڑی ہو جائے گی. جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل لا لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں، بھائی آرام سے چپ، لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نے قانون توڑا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک، یہ بہت بڑا اللہ نے کرم کیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے، شعور آ گیا ہمارے لوگوں میں، چینج ہو گیا ہے. کبھی میں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی. اور مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت ایک میرے دل میں خوشی یہ ہے کہ ہر چیز، یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ میڈیا کے اوپر، یہ سوشل میڈیا کے، ان کے لوگوں کو دبا رہے ہیں. ٹیلی فون جا رہے ہیں، کوئی تو لکھتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ان نون نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں، ہم ایجنسی سے کال کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کہنا، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سپریس کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے، اور میڈیا کو، ARY کو بند کیا، وہ بول کی اس دن میری تقریر اس کو لائیو ختم کر دیا. میڈیا کو کال جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا ہے یہ تحریک انصاف اور عمران خان کو. لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے خوشائن چیز ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لوگ وہ ادھر پہنچ گئے کہ میں اب پورا، مجھے میرا ایمان ہے کہ یہ جو شعور کا، میں یہ ورڈ یوز کرتا ہوں شعور کا، اور یہ جو بیداری کا جو جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے، جو مرضی اب کوئی کر لے، یہ اب بوتل میں واپس جانے نہیں لگا. یہ جو میرا ایمان ہے کہ یہ اب ملک کو انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائے گا. شکریہ.
सबका शुक्रिया। चाय तैयार है।